بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان کے انتخابات تو ہو چکے، بہت سارے نتائج حتمی شکل اختیار کر چکے، بہت سارے شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ اس احتجاج کے بڑھنے کا امکان بھی موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے پر اتفاق کرنے کو راضی نہیں ہے، مذاکرات کا راستہ پوری طرح کھلا نہیں ہے، اور اتنی بڑی کوئی شخصیت پاکستان میں اس وقت موجود نہیں کہ جو مذاکرات کے لیے ضمانت بھی دے سکے، مقام بھی دے سکے، اکٹھا بھی کر سکے، یکسوئی بھی پیدا کرے اور حل بھی نکال دے۔ یہ تیسرا انتخاب ہے کہ جس کے نتیجے میں ملک میں شدید احتجاج شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہ احتجاج سندھ میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ KPK میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ اسلام آباد میں بھی وقوع پذیر ہو چکا، یہ پنجاب میں بھی ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہے، یہ شہروں میں بھی ہے، یہ دیہی علاقوں میں بھی ہے۔ پہلا احتجاج 1970 میں ہوا تھا، ملک 2 لخت ہو گیا تھا۔ دوسرا احتجاج تشدد کے ساتھ ہوا تھا، گولی چلی تھی، فوج کو بیچ میں آنا پڑا تھا، آرٹیکل 245 کو انووک کیا گیا تھا، منی مارشل لا کہا گیا تھا، 300 کے قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مسجدیں خون سے بھر گئی تھیں، اور پھر مارشل لا لگ گیا تھا۔ اس وقت فوج پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور سیاستدان ایک دوسرے پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ الزامات کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ یہ بوچھاڑ تھی، یہ بارش ہوئی، کیا یہ طوفان بنے گی؟ اگر یہ طوفان بنی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا پاکستان کے عوام اور پاکستان کی نوجوان نسل پاکستان کے پولیٹیشنز پر آئندہ 40، 45، 50 برس اعتبار کرے گی؟ اور اگر وہ ان پر اعتبار نہیں کرے گی تو پھر کس پر اعتبار کرے گی؟ جب جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر سیاستدانوں پر ہی اعتماد اور اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن سیاستدان اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر اس اعتماد کا فقدان لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے، روز کوئی نہ کوئی الزام تراشی کرتا ہے، روز کوئی نہ کوئی ایک نیا ورق الٹ کر ماضی کے اوراق میں سے ایک ایسی چیز ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ دن بھر میڈیا اس پر گفتگو کرتا رہتا ہے۔ وہ گفتگو اپنے انجام کو نہیں پہنچتی کہ اگلا صفحہ الٹا دیا جاتا ہے۔ پیر پگاڑا سے لے کر ڈاکٹر مالک تک، اور احمد الولی خان سے لے کر مولانا فضل الرحمان تک، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے لے کے تو مسلم لیگ نون تک، مسلم لیگ نون سے لے کے PTI تک، جو جیتے وہ بھی ہارے ہوئے ہیں، جو ہارے وہ بھی ہارے ہوئے ہیں۔ جیت کر بھی احتجاج ہے، ہار کر بھی احتجاج ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہمیں انارکی کی طرف تقریباً لے جا چکی ہے۔ اگر پاکستان کے سیاستدانوں نے وقت کی نزاکت کو نہ پہچانا، نہ سمجھا، تو جو 2-3 صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی جلد ٹوٹ جائے گی، اور شاید اس لیے ٹوٹ جائے کہ وزیر اعظم کے پاس اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا، یا وہ نہیں لے سکے گا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکے گی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جس پروگرام پہ اکٹھا ہونا چاہتی ہیں، یا جن کو ہونا چاہیے، اس پر وہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، نہیں ہونا چاہتی۔ ان کے پروگرامز، ان کے ایجنڈا مختلف ہیں، وہ ایک نکات پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک نکات پر اکٹھی تب ہوتی ہیں جب انہوں نے کسی کو اقتدار سے اتارنا ہو،
کہ اس کو اتار دیا جائے، بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یہ بعد میں دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ 5 سال حکومت کرنے کا معاملہ ہے، یہ عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو برقرار رکھنے کا معاملہ ہے، یہ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی خود مختاری کو بحال کرنے کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے، یہ پاکستان کے وہ مسائل جو یک جنبش قلم حل ہو سکتے ہیں، جن کو ہم لٹکانے کے عادی ہیں، یہ اس ادارے کے بحال کرنے کی بات ہے، یہ صاف ستھرے شفاف انتخابات کروانے کی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بلدیاتی انتخابات کی۔ اگر یہ کروا دیے جائیں پاکستان میں کسی ایک قانون کے تحت، کسی ایک ضابطے کے تحت، کسی ایک اخلاقی جواز کے تحت کہ ہم ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں گے، جہاں جس کی حکومت بنے، جس شہر میں، جس ضلع میں، وہ اس کے میئر کے کام میں مداخلت نہ کی جائے، تو ممکن ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو 5 سال چلا سکیں۔ ادروائز بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر ہم اس کو 5 سال نہیں چلانا چاہتے اور آپس میں مذاکرات کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتے، تو پھر ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے، اور ٹانگ کھینچنے کے نتیجے میں نیچے سے یا کارپیٹ جائے گا، اقتدار کا کارپیٹ جائے گا، یا ہم گر کے زخمی ہوں گے، اور پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس علاج کرائیں گے، اور وہ ڈاکٹر کون ہیں آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو 1 لاکھ ووٹ سے جیتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ٹھٹھا میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں 3 سال کے لیے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کر لوں، اور وہ مجھے بعد میں 2 سال کے لیے پرائم منسٹر کے طور پر تسلیم کر لیں گے۔ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ فارمولہ بلوچستان میں ڈاکٹر مالک کے ساتھ PMLN چلا کے دیکھ چکی ہوئی ہے، کافی بدمزگی پیدا ہوئی تھی، ڈاکٹر مالک بہتر کام کر رہے تھے، ثناء اللہ بلوچ کو یہ ہٹانا نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن ان کو لایا گیا کیونکہ بدمزگی بڑھ گئی تھی۔ اب ثناء اللہ بلوچ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو تو کسی اور جماعت میں جا نہیں سکتے، شہباز شریف کسی اور جماعت کی زینت بن نہیں سکتے، نواز شریف پاکستان میں رہ کے بے بس رہنا نہیں چاہیں گے۔ یہ اطلاع موجود ہے کہ وہ سعودی عرب چلے جائیں گے، اور پھر وہاں سے لندن چلے جائیں گے، اور جب کبھی دل کیا کرے گا وہ پاکستان تشریف لائیں گے، لیکن قومی اسمبلی کا حلف ضرور اٹھائیں گے۔ ان حالات میں جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کوئی شرط نہیں ہے، بس یہ 2-3 چیزیں ہیں، ان پر عمل کر لیا جائے، گورنر ہمیں دے دیں، کارپوریشنز ہمیں دے دیں، سینٹ ہمیں دے دیں، اسپیکر ہمیں دے دیں، صدر ہمارا منتخب کر لیں۔ یہی سب چیزیں پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان بھی انڈائریکٹلی چلی۔ کبھی PTI کہتی ہے مذاکرات کریں گے، کبھی کہتے ہیں نہیں کریں گے۔ مولانا کہتے ہیں میری زبان نہ کھلوائیں، ادروائز میں بتا دوں گا سب کچھ، تو بتا دیجئے بھائی، قوم پر احسان کیجئے۔ اگر جماعت اسلامی کے پاس PTI جاتی ہے تو کیا بات کرنے جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو کھل کر سامنے آ جانی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں ہمارے عام آدمی کے مفاد میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اقتدار کی راہداریوں میں ہونے والی سرگوشیاں بھی باہر آ جایا کرتی ہیں، اور اگر یہ بات اب جیسے بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کے کارکن شہید کیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیر صاحب نسلوں سے ہم سے انتخاب ہارتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مولانا جب یہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، ان کے والد محترم بھی محترمہ بے نظیر بھٹو سے ہارے، اور خود ذوالفقار علی بھٹو مولانا مفتی محمود سے ہار چکے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز عقل کے ساتھ، ہوش کے ساتھ، دانش کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے عملی کوشش کرے، اور اگر وہ عملی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یقیناً یہ اسمبلی تو نہیں چل سکے گی۔
یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی، جلد یا بدیر اس کو ٹوٹنا ہی ہے، اور اگر یہ اسمبلی کسی زور سے ٹوٹی تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی بقا ناممکن ہو جائے گی، پھر ایک نئے سرے سے کوشش کرنی پڑے گی، شاید 10 11 12 برس کا وقفہ بھی آ سکے، لیکن انٹرنیشنل حالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ وقت نہیں آیا کہ پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو کہ مارشل لا لگ سکے۔ دنیا چاہتی بھی نہیں کہ ہم مارشل لا لگائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت نہ چلے۔ ایسے میں کیسے بات بن سکے گی؟ اس بات کو بنانے کے لیے خود بقول بلاول زرداری کے یہ بات طے پائی کہ آصف زرداری پاکستان کے صدر ہوں گے، اور وہ اپنی تنظیموں کے ذریعے، اپنی تنظیموں کے ارکان کے ذریعے، اپنی حکومتوں کے ذریعے پاکستان کے اگلے انتخابات کی تیاری کریں گے۔ میں آپ سے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی نظر 2029 کے انتخاب پر ہے۔ اس انتخاب پر ان کی نظر نہیں تھی، لیکن وہ اینٹی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ووٹ کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ 48-49% ووٹ کے ساتھ پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی اکثریت کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ ممکن ہے جن کے پاس ووٹ زیادہ ہوں ان کے پاس سیٹیں کم ہوں، جو سیٹوں کے زیادہ ہونے کی بات کر رہے ہیں ان کی سیٹیں کم ہوں۔ کل جس کمشنر نے استعفیٰ دیا تھا اس کے امریکہ جانے کی اطلاع پر شاید حکومت نے کوئی ایسا اہتمام کر لیا ہو کہ وہ امریکہ بہادر کے پاس تشریف نہ لے جا سکیں۔ وہاں اگر کوئی لوگ موجود ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا اہتمام بھی کیا جا سکے گا۔ ریاست کمزور نہیں ہوا کرتی، اور ریاست کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ریاست کے اندر معاملات کو باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر تصادم کی پالیسی اختیار کی جائے اور ریاست کے ان اہلکاروں کو جو ذمہ دار ہوں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو وہ دیوار کے ساتھ نہیں لگتے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں 3 فٹ کا 4 فٹ کا ایک ایسا ہتھیار موجود ہوتا ہے جو ان کے اور ان کے سامنے آنے والے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کوئی گھائل ہو جاتا ہے، کوئی حائل ہو جاتا ہے، کہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن بات چیت تو ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر بات چیت نہ ہوئی اور پولیٹیکل پارٹیز، ذرا غور کیجئے کہ پی ٹی آئی کا لیڈر جو سب کو رلانا چاہتا تھا، سب کو گالی نکالتا تھا، آج وہ بے بسی کے عالم میں اس طرح ہے جس طرح شاید کسی زمانے میں بہادر شاہ ظفر ایک قید کاٹ رہے تھے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب ان کے لوگ حکومتوں میں یا اپوزیشن میں مصروف عمل ہو جائیں گے تو ملاقات کے لیے صرف فیملی باقی بچ جائے گی، اس لیے کہ قیدیوں کے پاس وکیل نہیں پھر جایا کرتے، وکیل ملزموں کے پاس جاتے ہیں، قیدیوں کے مقدمات کی اس پیروی کے لیے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے نہیں اپنی مقدمات کو چلانا ہو، اپیل کرنی ہو، اپیل پر بحث کرنی ہو، یہ سلسلہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تو مذاکرات تو ہوتے نظر نہیں آ رہے، مذاق ہوتا نظر آ رہا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے، پنگ پونگ ہو رہی ہے۔ ایسے میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی پیپلز پارٹی کا چیئرمین آصف زرداری ایوان صدر کا مسافر بننے جا رہا ہے 5 سال کے لیے۔ اسمبلی ٹوٹ بھی گئی، ایوان صدر میں 5 سال وہ رونق افروز ہوں گے، اور اگر اسمبلی نہ ٹوٹی تب بھی وہ 5 سال وہاں رہیں گے، اور مجھے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نظر نہیں آ رہے۔ مجھے اس بات کا امکان بھی کم نظر آتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے مقدمات سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ مقدمات اتنے آسان نہیں ہیں، یہ بہت گہرے تاثرات اور بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ اور میں آج آپ سے گفتگو اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ چونکہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ڈیولپمنٹس ہو جائیں تو ان پر بات کی جائے، کیا سرائی پر یا افواہ سازی پر یا سنی سنائی بات پر میں یقین نہیں کرتا، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔
آپ بھی غور کیجئے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں کتنا وزن ہے، کتنا سچ ہے، اور وہ جو تجزیہ پیش کرتے ہیں کیا وہ ذاتی اغراض اور مقاصد سے بالا تر ہو کر کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ پاکستان میں 3 چیزوں کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ مذاکرات کیے جائیں ہر ایک کے ساتھ، اور کچھ معاملات جتنے بھی کم از کم پوائنٹس پہ طے ہو سکتے ہیں ان پر تو اتفاق کر لیا جائے، اور اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو گورنمنٹس بنے ان گورنمنٹس میں اتنی لچک ہو اور وہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں کہ پاکستان کے گوناگوں مسائل اپنی جگہ پر حل ہو چکے۔ اور تیسرا یہ کہ پاکستان میں سے غربت کا خاتمہ ہو سکے، تعلیم آگے بڑھ سکے، ٹیکنالوجی میں ہم ترقی کر سکیں، غیر ملکی قرضوں سے ہمیں نجات مل سکے، اور اس طرح کے بے شمار مسائل۔ اور پھر قانون کی عملداری، اگر قانون کی عملداری شروع ہو گئی تو پھر نہ دھاندلی ہوگی، نہ الزام ہوگا، نہ قتل و غارت ہوگی، نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ ہوگا۔ وہ ریاستیں بھی تو موجود ہیں جو ویلفیئر سٹیٹ کے طور پر کام کرتی ہیں، وہ ساری زندگی ویلفیئر سٹیٹ کے طور پر نہیں تھی، وہاں بھی یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا، طوفان بدتمیزی ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے، وحشت تھی، بربریت تھی۔ لیکن انسان کو نہ وحشی ہونا چاہیے، نہ بربریت کا شکار ہونا چاہیے، انسان کو انسان ہونا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کے لیے دیے ہوئے تمام درس دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا گو ہوں، اپنے وطن کے استحکام کے لیے ہم سب کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔